بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مکھی اگر سبزی تولنے والے کانٹے پر بیٹھ جائے تو نہ تول میں فرق آتا ہے اور نہ ہی قیمت میں، لیکن یہی مکھی اگر سونے کے ترازو پر بیٹھ جائے تو تول میں معمولی سا فرق لاکھوں کے بھاؤ بدل دیتا ہے۔ بات وزن کی نہیں، جگہ کی ہوتی ہے۔ قیمت آپ کی نہیں بلکہ آپ کہاں موجود ہیں اس کی ہے۔ اس لیے خود کو ان محفلوں اور لوگوں اور ماحول میں رکھیں جہاں آپ کی قدر ہو، آپ کا وقار ہو اور آپ کی عزت کی جائے۔ ناظرین، بعض حکماء نے کہا ہے اکبر دوا تقدیر القضاء، یعنی سب سے بڑی دوا غذا کی ایک مقدار مقرر کرنا ہے۔ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری طبی علوم اور علاج آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے۔ کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ یعنی اعتدال کے ساتھ کھانا پینا ہی صحت کا سب سے بڑا اصول ہے۔ محترم ناظرین، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، ایک بار پیٹ بھرنے کے بعد مزید مت کھا، کیونکہ تیرا یہ کھانا کتے کو ڈال دینا اس سے بہتر ہے کہ تو خود کھائے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کھانے کو ٹھنڈا کر لو کیونکہ گرم کھانا برکت والا نہیں ہوتا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کم کھانے میں کثیر فوائد ہیں، یعنی جسمانی صحت، یادداشت قوی، عقل و فہم تیز، نیند کم، طبیعت ہلکی۔ زیادہ کھانے میں معدہ بوجھل، بدہضمی اور بیماریاں۔ یاد رکھیں، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ محترم ناظرین، یادداشت کمزور ہو تو ناک میں بادام کا تیل لگائیں۔ دیسی انڈے کی سفیدی دودھ میں ملا کر پینے سے پٹھوں کا کھنچاؤ کم ہوتا ہے۔ رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں اور بعد میں چہل قدمی کریں۔ زیادہ چکنی چیزیں دمہ اور گلے کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ جامن کا شربت بستر گیلے کرنے والے بچوں کے لیے ہے۔ کھجور خون بناتی ہے اور رنگت نکھارتی ہے۔ ناظرین، جوؤں کے لیے چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ ناظرین، بدہضمی سے بچاؤ کے لیے کھانے کے بعد چہل قدمی کریں۔ معدے کی کمزوری کے لیے کدو استعمال کریں۔ خارش کی جگہ پر پیاز رگڑنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت دور کرتا ہے۔ بواسیر کے لیے دودھ میں زیتون کے تیل کے قطرے ڈالیں۔ ناظرین، آلو کم کھائیں، جگر میں چربی بڑھاتے ہیں۔ سفید چنے ہڈیوں اور ہارمونی توازن کے لیے بہترین ہیں۔ قبض سے بچنے کے 6 طریقے۔ نمبر 1، ریشے دار غذائیں کھائیں۔ نمبر 2، 7-8 گلاس روزانہ پانی پئیں۔ نمبر 3، چکنی اور جنک فوڈ کم استعمال کریں۔ روزانہ واک یا ورزش کریں۔ نمبر 5، حاجت محسوس ہو تو فوراً جائیں۔ نمبر 6، کھانے کے اوقات مقرر کریں۔ پرفیوم کے استعمال میں احتیاط، آنکھوں، گلے یا کانوں کے قریب نہ لگائیں۔
زخم یا جلنے کی جگہ پر نہ لگائیں۔ نازک اعضاء کے قریب استعمال نہ کریں۔ بغلوں میں الکحل فری پرفیوم لگائیں۔ بہترین جگہ کلائیاں، کانوں کے پیچھے ٹخنے۔ اخلاقی اور روحانی نصیحتیں: نیک مگر غریب کو رد کرنا اور گنہگار مالدار کو قبول کرنا غلط معیار ہے۔ اصل دشمن آپ کا خوف، لالچ اور جلد بازی ہے۔ چھوٹے مگر مستقل اعمال اللہ کو پسند ہیں۔ دوسروں کو خود سے کم تر نہ سمجھیں۔ اپنی پہچان اپنی شخصیت اور اخلاق میں ہے۔ وہم اور وسوسوں کو جھٹک دینا سکون کی کنجی ہے۔ امیدیں ٹوٹ سکتی ہیں لیکن اللہ پر یقین کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اللہ کی ذات پر ایسا یقین رکھو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں۔ یہی یقین کی آخری منزل ہے۔ ناظرین، 3 بادام نہار منہ روز کھانے سے دماغ تیز ہوگا۔ اخروٹ کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہوگا۔ میٹھے مشروبات پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ دودھ میں مکھانے ڈال کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، نیند بہتر ہوتی ہے اور بڑھاپا سست ہوتا ہے اور دل و دماغ کے لیے مفید ہے۔ ناظرین گرامی، ہماری زندگی ہمارے خیالات سے بنتی ہے۔ مثبت سوچ اپنائیں۔ سب سے بڑھ کر صبر اور اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ ناکامیاں صرف سبق دیتی ہیں۔ سورج کا نکلنا یہ پیغام دیتا ہے کہ اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں۔ مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ عزت اور وقار اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کی شخصیت، اخلاق اور کردار کا اصل زیور ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ سورۃ المنافقون۔ یعنی اصل عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرے گا۔ عزت و وقار قائم رکھنے کے اصول: ہمیشہ سچائی اور امانت داری کو اختیار کریں۔ زبان کو شائستہ اور نرم رکھیں۔ دوسروں کی عزت کریں تاکہ آپ کی عزت ہو۔ برائی اور گناہ سے بچیں کیونکہ یہ ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری کو اپنائیں۔ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ عزت کردار سے بنتی ہے، دولت سے نہیں۔ وقار ہمیشہ خاموشی اور بردباری میں پوشیدہ ہے۔ تکبر عزت کو چھین لیتا ہے جبکہ انکساری عزت کو بڑھا دیتی ہے۔ حقیقی عزت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہو، نہ کہ دنیا کے۔ میرے محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شکریہ۔